بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریسنٹلی چائنیز اسکالرشپس کی نئی کال آئی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ اس کی اپڈیٹس شیئر کروں۔ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے نئی چیزوں کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا چاہیے۔ اور آغاز ظاہر ہے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے ہی، کہ ظاہر ہے اس سفر پہ کہ چاہے آپ ایم ایس کا اسکالرشپ سکیور کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کا، کچھ چیزیں ذرا ہم سب مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرنا لازم ہے۔ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ پروگرام 2023-24 کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اور ایچ ای سی کے پورٹل پہ لاسٹ ڈیٹ ہے اپلیکیشن کی سبمیشن کی 15 دسمبر۔ اور جو اکیڈیمک پروگرامز ہیں ان کی کافی طویل لسٹ ہے، اور اس دفعہ اچھی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیچلرز کے اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے بھی۔ اور اسی ضمن میں جو ڈیڈ لائن ایک اور اناؤنس کی گئی ہے کہ جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ہیڈ ٹیسٹ اور انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے یو سیٹ ٹیسٹ بھی دینا ہوگا۔ یہ جو ہے جنوری 1 2022 کے بعد جو ہے ویلڈ ہوگا جی، کہ آپ نے یہ بھی اس کے بھی مارکس سکیور کر لیے ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسکالرشپس چائنیز گورنمنٹ ہر سال اناؤنس کر رہی ہے، اور ان کی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی چائنیز یونیورسٹیز اور زیادہ اسکالرشپس آفر کریں گی۔ تو بات کو جی آگے بڑھاتے ہیں۔ اسکالرشپس ظاہر ہے ایک سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ اسکالرشپس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کیے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا بنیادی مقصد تو تعلیم کا پھیلاؤ ہے، اور سیکنڈلی کلچرل ایکسچینج، اور اس کے بعد تھرڈ جو آبجیکٹیو ہے وہ پولیٹیکل کوآپریشن اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کو فروغ دینا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں صاحب۔ ایک جنرل سوال جو کیا جاتا ہے کہ انڈر گریجویٹ پروگرامز اور جو ہیں گریجویٹ پروگرامز ان کی ڈیوریشن کیا ہے؟ تو عموماً جو ہے انڈر گریجویٹ پروگرام 4 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ایم ایس کی ڈگری ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چائنیز ٹاٹ اسٹریم میں جا رہے ہیں یا دوسرا انگلش لینگویج کو آپٹ کر رہے ہیں، تو وہ 2 سے 3 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں 3 سے 5 سال تک ایوریج ذرا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے جی۔ اوکے جی، وہ اسٹوڈنٹ جو انڈر گریجویٹ یا ایم ایس یا پی ایچ ڈی اسکالرشپس لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ظاہر آپ کو ایک منتھلی اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے۔ تو نہ صرف آپ کو ظاہر ہے اسکالرشپ دیا جا رہا ہے، اور آپ کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملتی ہے۔ آپ کی ٹیوشن فیس آپ کو کوئی نہیں دینی پڑتی، فری ٹیوشن ہے، اور اکاموڈیشن بھی آپ کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی یقین جانیے کہ ظاہر ہے میں خود ان اسکالرشپس کو دیکھ چکا ہوں، اور بڑی اچھی اکاموڈیشن ملتی ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو لوکل چائنیز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی نسبت۔ کیونکہ جو ڈفرینٹ طرح کے اب ظاہر اسکالرشپس اویلیبل ہیں، اس میں چائنیز پروونشل گورنمنٹ کے اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بھی جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی ادارے اپنے اسکالرشپس آفر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ چائنیز گورنمنٹ کے اسکالرشپ پروگرامز بھی اویلیبل ہیں۔ تو مختلف پروگرامز ہیں، مختلف اپرچونٹیز ہیں، اور تھوڑا بہت ظاہر ان میں فرق ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا، لیکن بنیادی جو ہے بیسکس وہی سیم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپس جو ظاہر ایچ ای سی کے تھرو ہمیں آفر ہو رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، وہ ضرور اویل کرنے چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تقریباً 50,000 اٹس اے بگ نمبر جی، 50,000 اسٹوڈنٹس، 50,000 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیا جا چکا ہے، اور ذرا یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ذرا ایکسچینج ریٹ جی ڈفر کرتا ہے، لیکن انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو تقریباً
2,500 یوان ملتے ہیں جی ہر مہینے. ایم ایس کے اسٹوڈنٹ کو لگ بھگ 3,000 اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو 3,500 یوان ملتے ہیں. تو ایکسچینج ریٹ کے مطابق یہ تقریباً لگ بھگ 1,00,000 روپے تک ماہانہ اسکالرشپ دیا جاتا ہے ایک طالب علم کو. بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جی کہ اس کا کرائٹیرین کیا ہوتا ہے اور کون کون لوگ ایلیجیبل ہیں. تو سب سے پہلی بات تو ہے جی کہ ہم پاکستانیوں کے لیے اپرچونٹی ہے، اس طرح اور بھی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے اپرچونٹی ہے. صرف وہ ذرا چائنا کا سٹیزن نہ ہو اور دوسرا بندے کی ذرا صحت صحیح ہو، صحت مند ہو، کوئی سے بیماری لاحق نہ ہو. نہیں تو ادروائز اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی بعض اوقات صرف جب وہاں میڈیکل رپورٹ آپ کی صحیح نہیں آتی تو آپ کو واپسی کا ٹکٹ تھما دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہم بات ہے جی. آپ انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی عمر 25 سال کی حد ہے جی. اگر آپ ایم ایس کے پروگرام کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی 35 سال حد ہے اور ظاہر ہے آپ کے پاس بی ایس سی کی ڈگری ہونی چاہیے. اور اگر آپ جو ہے پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کی عمر کی حد 45 سال ہے اور آپ کے پاس ظاہر ہے ایم ایس کی ڈگری ہونی چاہیے. اور یونیورسٹی پروفیسرز کے لیے ریلیکسیشن ہے کہ اگر آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور آپ کی جو ہے ایج وہ 50 سال سے کم ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں. اور اس کے علاوہ جو چائنیز ٹاٹ پروگرامز ہیں ان کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایچ ایس کے چائنیز پروفیشنسی ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے. اور جو لوگ چائنیز نہیں سیکھنا چاہتے اور چائنیز میں نہیں پڑھنا چاہتے ان کے لیے ٹافل آئلز لازمی ہے جی کہ آپ کو پھر انگلش میں اپنی پروفیشنسی پروو کرنی ہے، تب آپ کو وہ یونیورسٹیز انٹرٹین کریں گی اور آپ کو اسکالرشپ بھی ملے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. اہم جو بڑی مشہور چائنیز یونیورسٹیز ہیں جنہیں C9 بھی کہا جاتا ہے، یہ میں نے ظاہر ہے آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھا. تو کوشش کریں کہ ان یونیورسٹیز میں سے کسی نہ کسی میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، تو ایفرٹ کیجئے. CSC جو ہے چائنا اسکالرشپ کونسل، اس کا ویب پیج، اس کا لنک بھی میں شیئر کر رہا ہوں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جی آپ ایک پلیٹ فارم پہ تقریباً لگ بھگ 274 مختلف یونیورسٹیز کو جو ہے نا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور ویب سائٹ ہے جی studychina.csc.edu.cn، یہ اس آن لائن اپلیکیشن سسٹم پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ ٹپس جی، جتنا جلدی ہو سکے سب سے پہلی بات یہ اپلائی کریں، انتظار نہ کریں کہ اب کال اناؤنس ہو چکی ہے. اور ظاہر ہے جو لوگ پہلے سے اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، لیکن بہرحال ابھی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹس تیار کریں اور سبمٹ کریں. زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز کو سبمیشن کریں اور اسی طرح کوشش کریں کہ ایمبیسی کے ساتھ اور یونیورسٹیوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے اور جو ہے آپ یہ چیک کرتے رہیں کہ آپ کے اپلیکیشن ڈاکومنٹ صحیح طرح اپلوڈ ہوئے ہیں اور وہاں وہ ہارڈ کاپی میں پہنچ چکے ہیں. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سینٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں. تیسری ٹپ ہے جی کہ اپنے ڈاکومنٹس کو، بڑا ظاہر ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، بڑا امپورٹنٹ لمحہ ہے، تو آپ اپنے ڈاکومنٹس کو خود سے چیک کریں کہ یہ مکمل ہونے چاہیے، کوئی ڈاکومنٹ نامکمل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ انکمپلیٹ رہ جائے گا تو آپ کی اپلیکیشن کو پروسیس نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے آپ اپنی ذات کو خود سے سیریس نہیں لیں گے تو کوئی اور بھی آپ پہ ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا. اور اگر چوتھی ٹپ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی چائنیز سیکھ لیں تو اس کے لیے بیجنگ لینگویج اینڈ کلچر یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا لنک شیئر کیا جا رہا ہے. تو اس کا یہاں سے آپ اپنی چائنیز لینگویج کو ضروری ہے کہ آپ نے اگر ایچ ایس کے بھی کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز کم از کم بیسک چائنیز آپ کو آنی چاہیے. اور یہ جو ویب سائٹ ہے جی چائنا ایڈمیشنز، اس پہ بھی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس یہاں سے ملتی رہیں. اس کے علاوہ جو ہے انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ بھی آپ اپڈیٹس کو ضرور اپنی نظر میں رکھیے. آگے بڑھتے ہیں جی.
ब्रीफली प्रोसेस क्या एप्लीकेशन का, अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रा हार्ड कॉपी आपको चाहिए, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी भी भेजना है और जो है चाइनीज़ एम्बेसी को भी भेजना है, और तीसरा अहम जो इदारा है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, यहाँ भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो एक तरफ आपने माय डियर स्टूडेंट्स आपने स्कॉलरशिप को भी सिक्योर करना है, और दूसरा आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना है। तो ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर है साथ साथ हैं, और वंस आपको इनविटेशन लेटर इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा तो फिर आप ज़ाहिर है साथ ही एम्बेसी वीज़ा के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पे तीनों इदारों को आपने एंगेज करना है। आगे बढ़ते हैं। तो जनरली जी ज़ाहिर जनवरी से मार्च के दरमियान होता है, लेकिन जो है अभी कॉल आई है तो आपको अभी से अपने इस सफ़र का आगाज़ करना है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे यहाँ चीज़ें हो रही हैं। तो अमूमन डेडलाइन जो है वो मार्च या स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद होती है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे आप HEC के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है डायनामिक्स डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की जो डेडलाइन है वो ज़्यादा डिफरेंट होती है। पिछली स्लाइड में हमने इसका जिक्र किया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स का, तो वो ज़रा वो यूनिवर्सिटी डिफ़ाइन करेगी कि क्या डेडलाइन है। आप अगर मार्च में अप्लाई करेंगे तो ज़रा आपको जून जुलाई और अगस्त तक वो अपडेट कर देंगे। तो यहाँ HEC के थ्रू आपको जल्द अज जल्द करना है जी। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ज़रा आपको जो हाईएस्ट डिग्री, उसके अलावा जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान भी आपने डिवाइस किया हो, रिकमेंडेशन लेटर्स अपने यहाँ पाकिस्तानी प्रोफेसरों से ले लीजिए, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म की सबमिशन भी लाजमी है, और ज़ाहिर है CSC जो है वो आपसे प्री एडमिशन लेटर भी मांग सकती है कि आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो आपको फिर वो आसानी हो जाएगी स्कॉलरशिप को सिक्योर करने में। एक और हम सवाल किया जाता है जी कि क्या चाइना में काम करने की इजाज़त होती है। जी जनरली फॉरेनर्स वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इसके अलावा भी उन्हें ज़्यादा रेजिडेंस परमिट्स मिलते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब अमूमन यूनिवर्सिटी के अंदर या बाहर कैंपस में अपने इदारे को मुत्तले करने के बाद, इन्फॉर्म करने के बाद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स ही आखिरी इम्पॉर्टेंट लिंक, ये वेबसाइट्स में नीचे YouTube की लिंक्स में भी शेयर कर दूंगा आप तमाम कोलीग्स के साथ। तो उम्मीद है जी कि आप लोग वक्त पर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये स्कॉलरशिप्स जो इस वक्त इतनी ज़्यादा तादाद में दिए जा रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई स्कॉलरशिप आप हासिल करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।